ویلکم بیک. ان فوکس ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب اور اعزاز چودھری. اعزاز چودھری صاحب, جو لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ بندی ہے جس میں اناؤنسمنٹ صدر ٹرمپ کی جانب سے کی گئی, اور یہ ایک نقطہ تھا اسرائیل اور لبنان کے اوپر حملے نہ کیے جائیں, اور جو پہلی جنگ بندی ہوئی امریکہ اور ایران کے درمیان تو اس میں بھی یہ تھا, فرسٹ راؤنڈ سے پہلے بھی یہی بات کی جا رہی تھی. سو ڈو یو تھنک دس کوڈ آلسو بی کنسیڈرڈ بائی ایران and also actually given by America as a confidence building measure step? جی پہلی بار تو یہی ہوا تھا نا, جب امریکہ نے اسرائیل پہ زور ڈال کر اور یہ جنگ بندی کروائی تھی, تو ایران نے فوراً ہی ابنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا تھا. ہمارے آرمی چیف وہیں پہ تھے, ان کی موجودگی میں ایک قسم کا تھا. وہ معاملہ تو تب خراب ہوا جب امریکہ نے اپنا بلاکٹ اٹھانے کی بجائے, یعنی ایک قسم کا انہوں نے ون اپ مین شپ کرنے کی کوشش کی, یعنی کہ وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ ایران کو دباؤ کے تحت کر رہے ہیں, وہ ایران مان نہیں سکتا تھا. لیکن جو جنگ بندی ہے لیبنان کی, سچی بات ہے وہ کیا جنگ بندی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ مسلسل ابھی بھی اس کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے, اور کل بھی ایک وہاں کی بڑی نامور صحافی کو انہوں نے ہلاک کیا ہے. تو اس وجہ سے اسرائیل تو بالکل ناقابل اعتبار قسم کا گھوڑا بن گیا ہوا ہے, اور اس وقت فرسٹریٹڈ ہے کہ امریکہ کیوں یہ سیز فائر کر رہا ہے ایران کے ساتھ. اگر امریکہ ایران کے ساتھ کر لیتا ہے اور ایران موجود رہ جاتا ہے, اور کل کو ریکنسٹرکٹ ہو کر ایران دوبارہ اس علاقے میں جو اسرائیل کے مقابلے میں پھر ایک بڑی قوت بن جاتا ہے, تو اسرائیل کے تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے نا جی. وہ جو گریٹر اسرائیل بنانا چاہ رہا تھا وہ تو چکنا چور ہو رہا ہے. اب تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ ساؤتھ لیبنان کا جتنا حصہ آ جائے, گولان ہائٹ سیریا کی جتنا حصہ آ جائے, ویسٹ بینک کے اندر جتنے فلسطینیوں کو نکال کے سیٹلمنٹس کو بڑھا لے, اور اس کو گریٹر اسرائیل کے. لیکن جو اصل خواب تھا اس کا, جس میں یہ بہت بڑی بڑی ساری جو علاقے تھے عرب ملکوں کے, وہ تو اب مجھے لگتا ہے کہ ان کا قصہ پارینہ ہو گیا ہے, پارینہ ہو گیا. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت فرسٹریٹڈ ہے اسرائیل کی لیڈرشپ اس وقت, اور وہ اپنی پوری لابیز کوشش کر رہی ہے وہاں پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور پیٹ ہیگسیت کو, پینٹاگون کو وہ رکنے نہ دیں, اس جنگ کو کسی نہ کسی طریقے سے چلنے دیں تاکہ ایران کمزور ہو. پہلے انہوں نے اوپر سے ایریل بامبنگ کر کے کمزور کیا, اب ان کا خیال ہے کہ ہم ان کی نیوی, ان کے ڈیفنسز اس میں سارا کر دیں. گراؤنڈ ٹروپس تو میں نہیں سمجھتا کہ, میں جنرل صاحب کی بات مانتا ہوں کہ وہ اگر کریں گے تو نقصان ہی اٹھائیں گے. میرا نہیں خیال وہ گراؤنڈ ٹروپس کریں گے. میرا خیال ہے کہ وہ صرف دور دور سے یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں, وہ نزدیک نہیں آئیں گے, ورنہ تو پھر وہ ایسے الجھیں گے کہ وہ تو وہاں سے شاید نکل ہی نہ سکے. تو الٹیمیٹلی امریکہ کو, یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اس امن کی, اس معاہدے امن کی زیادہ ضرورت ہے ایران کے بنسبت, کیونکہ جو سیاسی قیمت ان کے لیے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہر گزرنے والے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ پینٹاگون کے ہاک جو فاکسز کہہ لیں, ان کو ہاکس کہہ لیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی کسی نہ کسی طرح جنگ کو جاری رکھیں. بٹ میرے خیال میں ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ کسی وقت بھی ہاتھ اٹھا سکتی ہے, کیونکہ یہ جنگ اگر فروزن وار میں بدل گئی اور یہ چلتی رہ گئی تو پھر تو اس پارٹی کے لیے الیکشن جو ہے وہ جیتنا ممکن نہیں رہے گا. اس وجہ سے یہ آخری حلہ یہ دے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے امریکہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو زور کے طاقت پر, یعنی طاقت سے اگر اس کو کھلوا سکے, تو پھر وہ کہے کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے مکمل طور پر. ویسے تو جنگ جیتنے کے وہ کئی بار دعوے کر چکے ہیں, لیکن پھر وہ مکمل طور پر کہہ سکیں گے اور شاید ان کی پارٹی کرنے دے. اگر یہ نہ کر سکے وہ, تو مجھے یقین ہے کہ ان کی پارٹی کو رکوائے گی. ایران کو بھی ضرورت ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ جنگ رکے, کیونکہ ان کا بہت نقصان ہو چکا ہے. تو گراؤنڈ تو ہموار ہے. بدقسمتی سے یہ جو ایگو ہے وہاں پہ امریکہ کی طرف سے کہ جی ہم اوپر رہ کے یہ کریں معاہدہ, وہ یہ لیول پلینگ فیلڈ جب تک نہیں ہوگا, وہ مجھے نہیں لگتا کہ ایرانی مانیں گے. So what you believe is, اعزاز صاحب, کہ اگر کوئی چیز اس وقت آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے تو وہ ایک سائملٹینیسلی اس چیز کے اعلان ہو سکتا ہے کہ وہ نیول بلاکٹ بھی اٹھا دیں اور ادھر سے اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے, تو پھر بات چیت کا سلسلہ بن سکتا ہے آگے. جی بالکل بالکل, یہ میرا خیال ہے جی. لیول پلینگ فیلڈ ہوگا تو نیگوشیشن جو ہے نا سکسیسفل ہوگی. اوکے جنرل صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں واٹ سٹارٹڈ ایز اے نیوکلیئر ایشو, مین آبجیکٹو امریکہ کہتا ہے وہ نیوکلیئر کی وجہ سے امریکہ کے اوپر ایران کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا, ہیز ناؤ بیکم اے اسٹریٹ آف ہارموز ایشو. یعنی کہ سب سے پہلے زیادہ بڑا ایشو اب اس وقت لگ رہا ہے کہ نظر آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایٹ ون پوائنٹ کنسیڈ کرنا پڑے گا ایران کو, اگر انہوں نے ایک گریٹر پکچر دیکھنی ہے جس میں ان کے فروزن ایسٹس ہیں, جس میں
जौहरी प्रोग्राम पर है, उनका मिसाइल प्रोग्राम है और दीगर जो इश्यूज अमेरिका के साथ हैं? देखिए, अल्टीमेटली बातचीत के जरिए ही ये मसला हल होगा और उसमें कुछ ले कुछ दे के जरिए मसला हल होगा। इसमें भी तो देखिए ना, ईरान को अगर हम देखें तो ईरान तो मान गया हुआ था, स्टेट हॉर्मज़ भी खुला हुआ था, ईरान के साथ मुआहदा भी हो चुका हुआ था, दुनिया अपनी जिंदगी आराम से गुजार रही थी। और जिस तरह जॉन कैरी ने कहा है कि भाई 3 सदूर को बार बार कहा गया कि ईरान पे हमला करो, नहीं किया उन्होंने, तो ट्रम्प साहब कूद पड़े हैं इसमें। तो जो स्टेट हॉर्मज़ खुला हुआ था उसको बंद कराने के लिए हमला कर दिया, उसको बंद हो गया, अभी इसको खुलवाना चाहते हैं ये लोग। तो एक तो इनके जो गोल पोस्ट है ना, ट्रम्प साहब चेंज करते रहते हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि स्टेट हॉर्मज़ इज आल्सो नॉट द इशू, न्यूक्लियर इज नॉट द इशू, क्योंकि न्यूक्लियर पर तो मुआहदा हुआ था। सही। इशू इज कि भाई क्या ये जो आबी गुजरगाहें हैं 3 इस खित्ते में जो बहर हिंद को कंट्रोल कर सकती हैं, क्या इन तीनों पर अमेरिका का तसल्लुत हो जाएगा? अगर अमेरिका तसल्लुत कायम करने में कामयाब नहीं होता तो उसके बाद फिर अमेरिका की नाकामी है और इसके उनके मकासद इससे बड़े हैं, ईरान से बड़े हैं मकासद उनके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी आप उनकी बात अभी सुन रहे हैं यहाँ लोग, ये बदएतमादी की जो फिजा है, अगर हम जैसे लोग मानने को तैयार नहीं है अमेरिका की कोई बात या कोई चीज को, तो जो बाकायदा इसका निशाना बना हुआ है ईरान, वो कैसे बात मान लेगा इसके? तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अमेरिका इसको शायद बढ़ाए इस मसले को, और अगर बढ़ाएगा तो जिस तरह अभी चौधरी साहब भी फरमा रहे थे, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मसाइल फिर अमेरिका की बस से निकल जाएंगे बाहर। और ये वो मौका होगा जब जो चीन और रूस और दुनिया इंतजार कर रही है कि कब ट्रम्प साहब और अमेरिका उनका नीचे गिरना शुरू हो, ताकि हम भी कुछ न अपना हिस्सा पूरी दुनिया की ताकत में हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा आपका, एजाज चौधरी साहब आपका। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।